کی آتش کس مرحلے میں ہے؟ خدا جانے سکینہ کی آتش کس مرحلے میں ہے؟ سمندر مشک لے کر آج خود اترا ہے پانی میں، سمندر مشک لے کر آئیے حضرات اس شخصیت کو آواز دوں جو آج سے 20 سال پہلے اس کا جب قلم اٹھتا تو یوں کہتا تھا کہ اپنے دل میں ہے جوان بات ہے خیبر کی امنگ، سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ، زندگی لمحوں میں بے دینوں پر ہو جائے گی تنگ، بھول جائیں گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تو تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ ان مصروں کے خالق ہیں عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ زمین پر رہنے والوں کو رات بھر آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو۔ نہایت کامیاب سفر ذکر اور تہجد منقبت کی رات کہ یہ لمحے محشر میں کام آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے صدر محترم کی اجازت سے طرح میں چند اشعار نظر کرتا ہوں۔ مطلع نظر ہے کہ حرفوں میں ہے شیرینی، لفظوں میں حلاوت ہے۔ حرفوں میں ہے شیرینی، حرفوں میں ہے شیرینی، لفظوں میں حلاوت ہے، مدحت کے قصیدوں کی اردو پہ عنایت ہے۔ لفظوں میں حرفوں میں ہے شیرینی، لفظوں میں حلاوت ہے، مدحت کے قصیدوں کی اردو پہ عنایت ہے، مدحت کے قصیدوں کی اردو پہ عنایت ہے، آغوش میں فضا کی کلثوم ہیں یوں جیسے، آغوش میں فضا کی صدر محترم آغوش میں فضا کی کلثوم ہیں یوں جیسے، توریت کی گودی میں قرآن کی آیت ہے۔ حرفوں میں ہے شیرینی، لفظوں میں حلاوت ہے، مدحت کے قصیدوں کی اردو پہ عنایت ہے، آغوش میں فضا کی کلثوم ہیں یوں جیسے، توریت کی گودی میں قرآن کی آیت ہے، توریت کی گودی میں قرآن کی آیت ہے۔ شعر محسوس فرمائیں، شعراء ذوی الاحترام صرف قافیہ دیکھیں کہ کلثوم و علی اصغر صامت ہیں مگر ایسے، کلثوم و علی اصغر صامت ہیں مگر ایسے، دونوں کی خاموشی میں
بھرپور خطابت ہے۔ کلثوم و علی اصغر صامت ہیں مگر ایسے، دونوں کی خاموشی میں بھرپور۔ آقا کے چاہنے والوں، اگر یہ شعر دروازے دل پر دستک دے تو ضرور ہماری والدہ ماجدہ کے حق میں دعا فرمائیے گا۔ ایک شعر نظر کر رہا ہوں، مضمون ہے، بات آسان سی ہے مگر ایک نازک سی بات ہے، محسوس فرمائیے گا کہ کلثوم کی گودی فضہ، آغوش میں فضہ کی کلثوم ہے یوں جیسے، توریت کی گودی میں قرآن کی آیت ہے، کلثوم و علی اصغر صامت ہیں مگر ایسے، دونوں کی خاموشی میں بھرپور خطابت ہے۔ شبیر کی خواہر ہو بخشو میرے عیسیاں کو، دوسرا مصرع، شبیر کی خواہر ہو بخشو میرے عیسیاں کو، میں حر تو نہیں لیکن احساس ندامت ہے۔ میں حر تو نہیں لیکن شبیر کی خواہر ہو بخشو میرے عیسیاں کو، میں حر تو نہیں لیکن احساس ندامت ہے۔ میں حر تو نہیں لیکن احساس ندامت ہے۔ اسلام محمد کا اب تک جو ہے سائے میں، اسلام محمد کا اب تک جو ہے سائے میں، یہ دختر زہرا کی چادر کی عنایت ہے۔ یہ دختر زہرا کی چادر کی عنایت ہے، یہ دختر زہرا کی چادر کی عنایت ہے۔ یہ جشن عزادارو کلثوم کی مدحت کا، یہ جشن عزادارو کلثوم کی مدحت کا، ہے موت منافق کی کفار کی شامت ہے۔ ہے موت منافق کی کفار کی شامت ہے موت منافق، اب شعر نظر ہے موت منافق کی کفار کی شامت ہے۔ ہونٹوں پہ ہنسی اس کے، ہونٹوں پہ ہنسی اس کے کچھ کم نہ سوا ہوگی، ہونٹوں پہ ہنسی اس کے کچھ کم نہ سوا ہوگی، اتنا ہی ہنسے گا وہ بس جتنی ضرورت ہے۔ اتنا ہی ہنسے گا وہ بس جتنی ضرورت ہے۔ کلثوم کی غازی سے شفقت یہ بتاتی ہے، دوسرا مصرع، کلثوم کی غازی سے شفقت یہ بتاتی ہے، خواہر کے لیے بھائی اولاد کی صورت ہے۔ پس منظر میں تاریخ ہے، پس منظر میں پوری تاریخ ہے۔ کلثوم کی غازی سے شفقت یہ بتاتی ہے، خواہر کے لیے بھائی اولاد کی صورت ہے، اولاد کی صورت ہے۔ شعر نظر ہے، ملاحظہ فرمائے کہ جنت کی غذا چکھ کر کہنے لگے مولائی، جنت کی غذا چکھ کر کہنے لگے مولائی، ارے مجلس میں جو کھاتے تھے یہ تو وہی نعمت ہے۔ جنت کی غذا چکھ کر کہنے لگے مولائی، مجلس میں جو کھاتے تھے یہ تو وہی نعمت ہے۔ اب ایک خیال ہے،
دیکھیں شمع جو ہے جس وقت روشن ہوتی ہے تو پروانے جل کے فنا ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب شمع بجھ جاتی ہے تو پروانے یوں فرار ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں پروانے شمع کے وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ شعر نظر کرتا ہوں، ایک کنایا ہے، اگر نظم ہو سکا ہوگا تو آپ ضرور محظوظ ہوں گے کہ مجلس میں جو کھاتے تھے یہ تو وہی نعمت ہے، محفل میں دیا کوئی روشن ہو کے بجھ جائے، محفل میں دیا کوئی روشن ہو کے بجھ جائے، ہر طرح ہر ایک صورت اصحاب کی رحلت ہے، ہر طرح ہر ایک صورت اصحاب کی رحلت ہے، تم جیت گئے ہم سے ہم ہار گئے تم سے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے آخری شعر نظر کرتا ہوں دوسرا، تم جیت گئے ہم سے ہم ہار گئے تم سے، تم جیت گئے ہم سے ہم ہار گئے تم سے، بازو نہیں رسی پر یہ بات عبارت ہے، تم جیت گئے ہم سے ہم ہار گئے تم سے، بازو نہیں رسی پر یہ بات عبارت ہے۔ مل جل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تو چند اشعار نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک طرحی کلام ہے جو نظر کرتا ہوں، اس کی ردیف ہو چکی ہے اس سے پہلے، لیکن ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں۔ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں، رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دریا میں کیوں اترے، ایک جواز ہے، نظر کرتا ہوں، حسن مطلع ملاحظہ فرمائے۔ رکی ہیں دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم۔ اہل نظر ہیں، حسن مطلع نظر ہے کہ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں۔ مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ ہائے 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 ہائے، علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں۔ میں تب دیکھیے گا، خدا نے تشنگی کا امتحان رکھا ہے پانی میں، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں۔ سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ شعر یاد رہ جائے، اگر دم ہے تو کوئی موج دامن چھو کے دکھلائے، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، پسر مومن کا کوئی بد عقیدہ
عقیدہ ہو تو لگتا ہے. واہ 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 واہ. کہتے نہیں ہے صاحب باپ تو بڑے مومن تھے مگر اس کو کیا ہو گیا ہے. پسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے پانی میں. ہائے ہائے ہائے. نعرہ حیدری. پسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے پانی میں اور بیٹا ہے پانی میں. مولائیو شعر نظر ہے قبلہ ذہین بھائی شعر پڑھنے جا رہا ہوں. تمام مداحان شعر ملاحظہ فرمائیں نظر کرتا ہوں اور آقا کے تمام مہمانان گرامی. پسر مومن کا کوئی بدعقیدہ ہو تو لگتا ہے جناب نوح کشتی میں ہے اور بیٹا ہے پانی میں. میری آنکھوں میں یہ شبیر کا غم ایسا موتی ہے. میری آنکھوں میں یہ شبیر کا غم ایسا موتی ہے جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں. ہائے 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 ہائے. میری آنکھوں میں یہ شبیر کا غم ایسا موتی ہے جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں. خدا جانے سکینہ کی آتش کس مرحلے میں ہے. خدا جانے سکینہ کی آتش کس مرحلے میں ہے. سمندر مشک لے کر آج خود اترا ہے پانی میں. سمندر مشک لے کر خدا جانے خدا جانے سکینہ کی آتش کس مرحلے میں ہے. سمندر مشک لے کر آج خود اترا ہے پانی میں. یہ شعر آپ حضرات کے لیے. اسی کی ذات کو زیبا ہے قاسم کا چچا ہونا. اسی کی ذات کو زیبا ہے قاسم کا چچا ہونا. آتش کا جس نے اصلی ذائقہ چکھا ہے پانی میں. آتش کا جس نے اصلی ذائقہ چکھا ہے پانی میں. جناب عباس علمدار علیہ السلام کی تربت اقدس کا کمال یہ ہے کہ چاروں طرف سے پانی مسلسل طواف میں ہے مگر پانی کی حیثیت نہیں ہے کہ قبر سے اوپر ہو جائے. چاہے پوری دنیا سیلاب میں ڈوب جائے مگر پانی کی اوقات نہیں ہے کہ تربت عباس سے اوپر ہو جائے. تربت سے نیچے ہی رہتا ہے پانی. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. اگر پسند آئے تو ضرور دعاؤں سے نوازیے گا. سمندر مشک لے کر آج خود اترا ہے پانی میں. اسی کی ذات کو زیبا ہے قاسم کا چچا ہونا. آتش کا جس نے اصلی ذائقہ چکھا ہے پانی میں. ارے کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو. کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو. جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں. جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں.
جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں. پھر شعر نظر ہے. میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے. کیا کہنا؟ واہ واہ سبحان اللہ. میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے ہمیشہ عکس اترا. چاند کب اترا ہے پانی میں؟ میرے مولا جزا دیں آپ کو. میرے عباس کے بعد اور میرے عباس سے پہلے ہمیشہ عکس اترا. چاند کب اترا ہے پانی میں؟ چاند کب اترا ہے پانی میں؟ جو یہ جلتا ہوا دریا کا گلشن لہلہا اٹھا. کسی چلو کا بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں. کسی چلو کا بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں. کسی چلو کا بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں. اب اپنی عمر منقبت گوئی کے چند نازک اشعار میں سے یہ 3-4 نازک اشعار نظر کرنے جا رہا ہوں. خاص طور سے محسوس فرمائیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا. ہر وجود میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: باپ کا خون، ماں کا شیر. شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ کسی چلو کا بادل ٹوٹ کے برسا ہے پانی میں. دیا ہے امتحان ام البنی کے شیر نے پے ہم. نوجوان، دیا ہے امتحان ام البنی کے شیر نے پے ہم. علی کا خون جتنی دیر بھی ٹھہرا ہے پانی میں. علی کا خون جتنی دیر بھی ٹھہرا ہے پانی میں. تو اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں، اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے پانی میں. آئے 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 آئے. تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے پانی میں. کوئی اگر عباس چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھیں تو اس کا صاف مطلب ہے کوئی چہرہ ہے، کوئی چہرہ ہے پانی میں. مولا کے چاہنے والوں شعر محسوس فرمائیے گا. جب آئیں اشک لینے فاطمہ زہرا تو ہم سمجھے. جب آئیں اشک لینے فاطمہ زہرا تو ہم سمجھے خدا نے مرہم زخم جگر رکھا ہے پانی میں. خدا نے مرہم زخم جگر رکھا ہے پانی میں. خدا نے وہ دیکھو تشنگان کربلا نکلے لبے کوثر. وہ دیکھو تشنگان کربلا نکلے لبے کوثر. سفینہ ڈوبا خشکی میں مگر ابھرا ہے پانی میں. سفینہ ڈوبا خشکی میں مگر ابھرا ہے پانی میں. بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. وہ شعلوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی میں. بلال اس باوفا کی پیاس ابراہیم جیسی ہے. وہ شعلوں میں تھے زندہ اور یہ زندہ ہے پانی میں. آخر کلام میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی مدح میں چند بند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات. تو چند بند شہزادے کے لیے. مگر یہ اصل میں تفصیل سے پڑھنے والا ہے. کبھی ایسا اتفاق ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج صرف اس کے چند بند ابتدائی عرض کرتا ہوں.
5 سے 7 بند، چونکہ خواص ہیں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے شعراء کرام نظر کرتا ہوں، لازہ فرمائیں۔ اے قلم حال میرا مالک و مختار کو لکھ، مرکز راحت جامونس و غمخوار کو لکھ، دل کی عرضی ہے کسی دلبر و دلدار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر جرار کو لکھ۔ دیکھیں تھکے تو ہم بھی ہیں، جب سے آپ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں، تو ہم بھی پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ اے قلم حال میرا مالکم، اگر یہاں پہ ایک میز ہوتی، ٹیبل، یہ ڈائری رکھنے کے لیے، تو ہم بھی ذرا اپنے انداز میں کھل کے پڑھتے، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اے قلم حال میرا مالک و مختار کو لکھ، مرکز راحت جامونس و غمخوار کو لکھ، دل کی عرضی ہے کسی دلبر دلدار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر جرار، بیٹا دیکھئے گا، جرار کو لکھ۔ ارے پھول، ہائے کیا ہے عشق، پھول اشکوں کے بھی کچھ دید کے قابل رکھ دے، پھول اشکوں کے بھی کچھ دید کے قابل رکھ دے، لفظ کم ہو تو لفافے میں میرا دل رکھ دے۔ لفظ میرے مولا اچھا رکھے آپ ایسی داد دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں کو مصروف نہیں کر سکتے۔ اے قلم حال میرا مالک و مختار کو لکھ، مرکز راحت جامونس و غمخوار کو لکھ، دل کی عرضی ہے کسی دلبر و دلدار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر جرار کو لکھ، پھول اشکوں کے بھی کچھ دید کے قابل رکھ دے، لفظ کم ہو تو لفافے میں میرا دل رکھ دے، صاف لکھ دے ہوس و حرص و ہوا کچھ بھی نہیں، صاف لکھ دے ہوس و حرص و ہوا کچھ بھی نہیں، ان کا بیمار محبت ہوں دوا کچھ بھی نہیں، ان کا بیمار محبت ہوں دوا کچھ بھی نہیں، تاج و تخت اور زر و مال و انا دور مقصود میرا اس کے سوا، دور مقصود میرا دہلیز جناب علی اکبر علیہ السلام پر اپنے دل کا نذرانہ پیش کر کے بیت ملاحظہ فرمائیے گا، صاف لکھ دے ہوس و حرص و ہوا کچھ بھی نہیں، ان کا بیمار محبت ہوں دوا کچھ بھی نہیں، تاج و تخت اور زر و مال و انا کچھ بھی نہیں، دور مقصود میرا اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا کہ مسجد ذہن میں مدحت کی اذاں ہوتی رہے، مصرے کی داد چاہتا ہوں، مسجد ذہن میں مدحت کی اذاں ہوتی رہے، جسم بوڑھا ہو مگر فکر جواں ہوتی رہے، نعرہ حیدری، جسم بوڑھا ہو مگر فکر جواں ہوتی رہے، وہ جوانی کے نہ غالب ہو بڑھاپا جس پر، وہ جوانی کے نہ غالب ہو بڑھاپا جس پر، دور ہی دور رہے باد خزاں کا بھی اثر، دور ہی دور رہے باد خزاں کا بھی اثر، معجزے خوش ہوں صدا دیکھ کے بے مثل ہنر، معجزے خوش ہوں صدا دیکھ کے بے مثل ہنر، جون ہو محو دعا سورہ یوسف پڑھ کر، جون ہو محو دعا سورہ یوسف پڑھ کر، ارے اس طرح حسن تخیل کا سوا ہو جائے، پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو جائے،
زلیخا بھی پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو جائے. پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو جائے. اب مدح شروع ہوتی ہے مولا کے چاہنے والوں. بس 3 سے 4 بند اور آپ کی زحمت تمام ہے، لیکن خاص توجہ فرمائیے گا، شاید مصرے یاد رہ جائیں. پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو جائے. مدح شروع ہوتی ہے، قلم کہہ رہا ہے سنو. فلک چشم حسینی کا قمر ہے اکبر. فلک چشم حسینی کا قمر ہے اکبر، ہر اندھیرے کی تباہی کی خبر ہے. ارے شام ہو مد مقابل تو سحر ہے، جو کبھی زیر نہ ہوگا وہ زبر ہے. جو کبھی، اب دیکھیں چاروں مصروں میں دعویٰ کیا گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ فلک چشم حسینی کا قمر ہے اکبر، ہر اندھیرے کی تباہی کی خبر ہے اکبر، شام ہو مد مقابل تو سحر ہے اکبر، جو کبھی زیر نہ ہوگا وہ زبر ہے اکبر. دلیل یہ ہے کہ مقتلوں سے حلف اسم الہی لے لو. مقتلوں سے حلف اسم الہی لے لو، چاہے عباس دلاور سے گواہی لے لو. کہاں سے لاؤں بیت کا مصرع مولا کے چاہنے والا؟ مقتلوں سے حلف اسم الہی لے لو، چاہے عباس دلاور سے گواہی لے لو. پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات، پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات، ایک کرار ہے. پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات، ایک سردار بتا سکتا ہے سردار کی بات. پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات، ایک سردار بتا سکتا ہے سردار کی بات. نوجوان زیغم و زرغام و جگردار کی بات، نوجوان زیغم و زرغام و جگردار کی بات. ارے غیر فرار سے پوچھو کبھی کرار کی بات. بیت غیر فرار سے پوچھو. اب کیوں پوچھیں جناب عباس سے؟ غیر فرار سے پوچھو کبھی کرار کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ سورماؤں کے لیے مرکز امداد بھی ہیں. یہ چچا بھی علی اکبر کے ہیں، استاد بھی ہیں. یہ چچا بھی علی اکبر کے ہیں، یہ چچا بھی علی اکبر کے ہیں، استاد بھی ہیں. یہ چچا بھی علی اکبر کے ہیں، استاد بھی ہیں. ورثہ داران وفائے اب و جد ہیں دونوں. یہ جناب عباس، یہ جناب علی اکبر. ورثہ داران وفائے اب و جد ہیں دونوں، ہر ابھرتے ہوئے طوفان کی رد ہیں. دشت میں بت شکنے کینہ و قد ہیں دونوں. ارے چشم زینب کے نیستاں کے اسد ہیں. چشم زینب کے نیستاں کے اسد ہیں دونوں. تو دو اماموں نے شجاعان جلی کو مانگا، دو اماموں نے شجاعان جلی کو مانگا. شیخ نے اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا. آخری دو بند آقا کے چاہنے والوں، شیخ نے اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا. شیخ نے اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا. شیخ نے مانگا ہو جسے اس کا حشم کیا ہوگا. شیخ نے مانگا ہو جسے اس کا حشم کیا ہوگا. سوچئے حضرت عباس سے کم کیا ہوگا. سوچئے حضرت عباس سے کم کیا ہوگا. جلوے صاحب شمشیر دو دم.
ارے اس سے ٹکرائے گا جب حال ستم، اس سے ٹکرائے گا جب حال ستم، کیا ہوگا؟ فوج ہندہ کے فقط بین سنائی دیں گے۔ دوسرا مصرع، فوج ہندہ کے فقط بین سنائی دیں گے، بدر کے مردے بھی قبروں سے بدر کے مردے بھی قبروں سے، بدر کے مردے بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ بس یہ بند سنیے اور گفتگو تمام ہے۔ بدر کے مردے بھی قبروں سے دہائی۔ خواص اگر متوجہ ہوں تو ایک نازک بند پڑھوں جو میری زندگی کا نازک بند ہے، یہ آقا توفیق دیں اور وہ قبول کریں۔ بند نظر ہے: کیا ہیں جناب علی اکبر، کیا ہے ام لیلہ کا گیسوؤں والا، کیا ہے یہ 18 برس والا شہزادہ، اہل کعبہ کا اسے قبلہ نما کیوں نہ کہیں۔ قبلہ ذہین بھائی، اہل کعبہ کا اسے قبلہ نما کیوں نہ کہیں۔ چشم یعقوب امامت کی ضیا، چشم یعقوب امامت کی ضیا کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہیں۔ حسن میں حضرت یوسف سے سوا کیوں نہ کہیں، ہم اسے دوسرا محبوب خدا کیوں نہ کہیں۔ اب بات کہی ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ ہم اسے دوسرا محبوب خدا کیوں نہ کہیں۔ ارے بہرے دیدار نبی دیدہ تر سے دیکھا۔ اے میرے لال علی اکبر، جب نانا کے دیدار کا شوق ہوتا ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ بہرے دیدار نبی دیدہ تر سے دیکھا، اس کو سرور نے زیارت کی نظر سے دیکھا۔ اس کو بس ایک آخری بند، ایک آخری بند یا علی، ایک آخری بند، اس کو سرور نے بہرے دیدار نبی دیدہ تر سے دیکھا، اس کو سرور نے زیارت کی، اس کو سرور نے زیارت کی نظر سے دیکھا، اس کو سرور نے زیارت کی نظر سے دیکھا۔ بند اب کتنے حسین ہیں جناب علی اکبر، یہ کون بتا سکتا ہے؟ تو لیکن جہاں تک فکر بشر کی اڑان ہے، پرواز ہے، اور فکر بشر کی تو کیا حیثیت ہے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، جہاں تک وہ رسائی دیں فکر کو، بس وہیں تک بات نظم ہوتی ہے، اس کے آگے تو وہ خود جانے کہ وہ کیا ہیں۔ آخری بند نظر کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، تفصیل سے کبھی آنا ہوگا تو ربط کے ساتھ پڑھوں گا، اور آپ تازہ دم ہو تو آپ کو لطف آئے گا شہزادی توفیق نے۔ بس کیا ہے حسن جناب علی اکبر، اس کو سرور نے زیارت کی نظر سے دیکھا۔ میری طرف دیکھیے گا، زلفوں کیا حسن ہے، زلفوں کی نور میں ڈوبی ہوئی راتیں خیرات، زلفوں کی نور میں ڈوبی ہوئی راتیں خیرات۔ اکبر یہ کواکب تیری راہوں کے ابھرتے ذرات، یہ ستارے جو ہیں یہ کواکب تیری راہوں کے، یہ کواکب تیری راہوں کے ابھرتے ذرات، زمزم و کوثر و تسنیم پسینے کی زکوٰۃ، زمزم و
کوثر و تسنیم پسینے کی زکوٰۃ یہ بلندی کے نشانات عدم کی سوغات. پھر پڑھ رہا ہوں چاروں مصرے اور بیت، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ ہے. آخری بیت نظر کر رہا ہوں کہ زلفوں کی نور میں ڈوبی ہوئی راتیں خیرات، زمزم و کوثر و تسنیم پسینے کی زکوٰۃ یہ بلندی کے نشانات قدم کی سوغات، یہ کواکب تری راہوں کے ابھرتے ذرات. ارے اتنا تو مجھ کو بھی معلوم ہے کب چاند بنا، اتنا تو مجھ کو بھی معلوم ہے کب چاند بنا، خمس نکلا ہے تیرے حسن کا تب چاند بنا، خمس نکلا